آج ہمارے پاس جو بہت زیادہ بری خبریں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ کٹنے مارنے جو ہے اور جو ہے دھتکارنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہ برما کی خبریں آ رہی ہیں۔ برما کے مسلمان مصیبت میں نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ لوگوں کے دل تڑپ رہے ہیں، ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں درد محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیسے ایسے ہو رہا ہے۔ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہے۔ تو سامعین کرام، جہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بدھزم کے لوگوں کی جانب سے یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جو 7.7 جو ہے کی تعداد میں ہیں، سب سے زیادہ جو ہے چائنا کے اندر ہیں، اس کے بعد جاپان میں ہیں، اس کے بعد برما میں ہیں، اس کے بعد تھائی لینڈ میں ہیں، اس کے بعد کوریا میں بھی ہیں، اس کے بعد سری لنکا کے اندر بھی ہیں، اور اس کے بعد منگولیا کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر مختلف جو ہے مختلف کنٹریز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ان کی تعداد ہے وہ چائنا کے اندر ہے۔ یہ بدھزم کا لائٹ سا مختصر سا تعارف بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہیں کون یہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 563 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور باپ جو ہے بڑا زمیندار ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کا نام گوتم سدھارتھ رکھتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کا نام گوتم سدھارتھ رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کو نجومی کے پاس لے کر جاتا ہے۔ تو نجومی کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد یا تو بادشاہ بن جائے گا یا تو وہ سنیاسی بن جائے گا۔ تمہارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد یا تو بادشاہ بن جائے گا یا سنیاسی بن جائے گا۔ اگر 4 چیزیں اگر وہ دیکھ لے یا 3 چیزیں اگر وہ دیکھ لے تو پھر وہ سنیاسی ہو جائے گا۔ یہ اگر ایک ہی دن میں وہ بیمار کو دیکھ لے، ایک ہی دن وہ بوڑھے کو دیکھ لے، ایک ہی دن اگر وہ مردے کو دیکھ لے، ایک ہی دن اگر وہ فقیر کو دیکھ لے، اگر یہ 4 لوگوں کو ایک ہی دن میں اگر دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ سنیاسی بن جائے گا۔ اس طرح کی نجومی نے پیشن گوئی دے دی اس بچے کے باپ کو۔ تو باپ نے سوچا اچھا تو میرے بچے کو سنیاسی ہونے سے بچانے کے لیے، میرے بچے کو فقیر ہونے سے بچانے کے لیے اس کو شاہانہ انداز میں رکھنا ہوگا، کوئی فقیر اس کو نظر نہ آئے، کوئی بیمار اس کو نظر نہ آئے، کوئی مردہ اس کو نظر نہ آئے، ہاں کوئی بھی چیز کے پاس بیمار نظر نہ آئے۔ اس انداز سے اس کے لیے شاہانہ محل تیار کیا گیا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کو رکھا گیا، کوئی مصیبت زادہ اس کے قریب نہ آئے، کوئی بیمار اس کے قریب نہ آئے، کوئی بوڑھا اس کے قریب نہ آئے، کوئی مردے پر اس کے نظر نہ پڑے۔ اس انداز سے اس کو رکھا گیا۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی کی گئی اور 29 سال کی عمر میں جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد اچانک ایک دن وہ بیمار کو دیکھ لیتا ہے، اسی دن جو ہے وہ بوڑھے کو دیکھ لیتا ہے، ایک مردے کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فقیر کو دیکھ لیتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کے اندر دیکھو کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں، یہاں تو بوڑھے ہو جانا ہے، یہاں تو بیمار ہو جانا ہے، یہاں تو مر ہی جانا ہے۔ تو لہذا کیوں نہ جو ان تمام سے مکتی پائی جائے، یہ دنیا کی وجہ سے جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ چھوڑ کر وہ جنگل رخ کر لیتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ صحیح ہیں غلط ہیں اس کے بارے ہم کچھ بات نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کی بات جو ہے بدھزم کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ وہ جنگل میں چلا جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ جو ہے سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، امن کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن پیپل کے جھاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، تو پیپل کے جھاڑ کے نیچے بیٹھنے کے بعد اس کو عجیب سا سکون اس کو محسوس ہوتا ہے۔ عجیب سا سکون جب اس کو محسوس ہوتا تو سمجھتا کہ بھائی یہیں پر یہ جھاڑ ہی ہمارا جو ہے بہت کچھ ہے، یہ جھاڑ کے نیچے بیٹھنے سے ہم کو سکون مل رہا ہے۔ وہیں پر بیٹھ کر وہ گیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے عقیدہ جو ہے لایا اللہ کا، نہ اقرار نہ انکار۔ کیا اللہ ہے کہیں گے؟ نہیں معلوم۔ کیا اللہ نہیں ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کا ان کے پاس تصور نہ اقرار کا ہے نہ انکار کا ہے، ان کے پاس نروان کا عقیدہ ہے۔ نروان کا عقیدہ، نروان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسا ہو جائے،
मुक्ति पाने के लिए ऐसी जगह चला जाए जहां न सूरज हो, न चांद हो, न सितारे हो, न आसमान हो, न पहाड़ हो, न जमीन हो, न हवा हो, न पानी हो, न आग हो, हाँ, न किसी का आना हो, न किसी का जाना, कुछ ना हो, अगर वहां जाए तो वो मुक्ति पा रहा है। इस तरह का वो अकीदा वो अपने पास रखते हैं। और उनके अकीदे के अंदर अमन बहुत ज्यादा आम है। हाँ, एक चूंटी भी उनके पैरों तले ना आए और एक जो है मकोड़ा भी अपने पैरों तले ना आए, किसी की जान लेना नहीं चाहते। ये सारे के सारे अकीदे उनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो हालात आज हमारे सामने हैं, जो हालात हमारे सामने हैं, इसको देखने से पता चलता है कि वो सारे के सारे अकीदे, वो सारी की सारी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, बताने के लिए हैं, लेकिन इनका असल जो है तरीका कुछ और ही महसूस होता है, इनका असल मामला कुछ और ही लगता है, इनका असल जो है सुलूक कुछ और ही लगता है कि सारी की सारी बातें इनके बारे में कही जा रही है। भाई ये मुसलमान बर्मा के क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हैं? ब्रिटिश हुकूमत थी, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान भी था, वो पाकिस्तान भी था, जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल था। और जो है ये ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पर भी थी, पाकिस्तान पर भी थी, बर्मा पर, ये बंगाल पर भी थी, बांग्लादेश पर भी थी, और बर्मा को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत ने बर्मा को भी कैप्चर कर लिया। और बर्मा बस पहाड़ी इलाका था और नदी नालों का इलाका था, आबादी बहुत कम थी। तो ब्रिटिश के लोगों ने बांग्लादेश से वहां के गुलामों को, नौकरों को और गरीब मजदूरों को पकड़कर ये बर्मा को आबाद करने के लाकर बसा दिया बड़े से लंबे चौड़े जंगल के अंदर। वहां लाकर उनको बसा दिया ताकि यहाँ की जो है यहाँ की आब हवा अच्छी लगे और यहाँ की आबादी बन जाए, यहाँ पर हम कभी भी आए तो हमको सैर तफरी के लिए आसानी मुहैया हो। तो गोया एक आदमी फार्म हाउस में जो है किसी नौकर को रखता है ताकि वहां पर वो हरियाली उगाता रहे, अच्छे काम करता रहे, हम जब भी वहां जाएंगे तो एंटरटेनमेंट करेंगे। इस अंदाज से लाकर वहां पर उनको बसाया गया और वो बसते 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 वो आबादी बनते जा रही है, बड़े जो है आबादी बढ़ते जा रही है। लगभग 200 साल वहां पर हो जा रहे हैं। अब बर्मा के लोग कहते हैं कि ये जो यहां पर है ये हमारे मुल्क के नहीं हैं। जब वहां पर लाया गया था वो ब्रिटिश हुकूमत ने सब पर हुकूमत करते हुए वहां के लोगों को लाकर यहां बसा दिया था। अब जबकि इनके जो आए थे वो तो इंतकाल कर गए, अब वहीं पैदा हुए लोग हैं, वहीं पर जो है बड़े हुए लोग हैं। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम यहां रहना चाहते हैं, अगर इस कंट्री में तुम रहना चाहते हो तो अपने कुरान मजीद को बर्मी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अरबी को खत्म करना पड़ेगा। उनका डिमांड, अगर यहां रहना चाहते हो तो अपने कुरान मजीद को बर्मी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, अरबी को खत्म कर देना। और दूसरा मुतालबा, तुम्हारे नाम और हमारे नाम में कोई फर्क नहीं रहना, दोनों के नाम सेम सेम रहना। और तीसरा मुतालबा, हमारी जो है तुम्हारी बच्ची हमारे पास जो है शादी करके आना और हमारी बच्ची तुम्हारे पास शादी करके आना, यानी शादी जो है दोनों के दोनों मजहब के अंदर होती रहेगी। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, अगर आप ये नहीं मानते तो फिर तुम्हें रहने कोई हक नहीं है। अभी मुसलमान थे, भले कितने हैं गए गुजरे मुसलमान हैं जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिनको जो है सही तौर पर नमाज पढ़ने भी नहीं आता, जिनको दीन के कोई बुनियादी मालूमात भी नहीं है। लेकिन एक मुसलमान होता है, कितना भी गया गुजरा हो, इनकी बातों को वो मान नहीं सकता। मन्ना कुरान चेंज कर दिया जाए, नहीं माना उन लोगों ने। नामों को तब्दील कर दिया जाए, नहीं माना उन्होंने। शादी को जो यहां वहां की जाए, नहीं माना उन्होंने। ये ऐसी खस्ता हालत में भी उन्होंने इनके ईमान को खरीदने, ईमान को बेचने के सौदे को उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो जुल्म का आगाज हो गया। यहां से जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे और इस जुल्म के पहाड़ आज ही नहीं बल्कि 60 साल से तोड़े जा रहे हैं। 60 साल पुरान जो है पहले इस तरह का मुतालबा चलते जा रहा है, लेकिन इस तरह का मुतालबा ऑफिशियली नहीं किया जाता है, बल्कि अंदर अंदर इस तरह का डिमांड किया जाता है। और क्यों? अगर ऑफिशियली अगर इस तरह मुतालबा किया है तो फिर दुनिया मिलकर इनको थू थू बोलेगी,
ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی، لہذا آفیشلی مطالبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں وہ اندر سے مانگ کرتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر، کسی آدمی کے جسم پر صحیح سلامت کپڑا نظر نہیں آتا، کتنی غربت میں رہتے ہوں گے۔ ایک لنگی کا کپڑا، ہاں ایک لنگی کا کپڑا بس ان کے جسم پر نظر آتا ہے، نہ ان کے پاس بنین نظر آتی ہے، نہ ان کے پاس شرٹ نظر آتا ہے، نہ ان کے پاس وہاں پر کسی مسلمان کے پاس کوٹ پینٹ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ اتنی غربت میں رہنے کے بعد اسلام کی جو ہے بس چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جان دینا گوارا کر رہے ہیں، ملک سے نکل جانا گوارا کر رہے ہیں، لیکن اپنی ایمان کو بیچنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا اب مسئلہ کیا کھڑا ہوا ہے آ کر کہ بھئی ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو تو پھر رہنے کا حق ہے، اگر اسلام کو جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑو گے رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو گویا اسلام آڑے آ رہا ہے یہاں پر رہنے کے لیے۔ مسلم اگر تم ہو تو نہیں رہ سکتے ہو، اسلام کو چھوڑ دو، مسلمان بننا چھوڑ دو، پھر یہاں پر تم رہنے کے قابل ہو، رہنے کے حقدار ہو۔ اس طرح کی بات یہ سامنے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہو؟ ایسے موقع پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا رویہ کیا ہو؟ ایسے موقع پر دنیا کے ادر کنٹریز کا معاملہ کیا ہو؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے دوستو، ایسے موقع پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے OIC کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ OIC the Organization of Muslim Islamic Cooperation، تقریباً 57 کنٹریز مسلمانوں کے مل کر انہوں نے تنظیم بنائی کہ بھی دنیا میں کہیں بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہوتی تو ہم لڑیں گے، دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی انسان کے ساتھ اگر جو ہے بے انصافی ہوتی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ظلم ہوتا تو ہم روکیں گے۔ تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو کہ 1969 کے اندر اس کی بنیاد پڑی، 57 کنٹریز کے اندر موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے بیدار ہو کر ایکشن لینا ہوگا۔ نہ 57 کنٹریز اٹھ کھڑے ہونا ہوگا کہ بھئی تم کرتے کیسے ہو انسانیت کی بنیاد پر، کہ بھئی یہ انسان ہے، تم اس کو نہیں رکھنا چاہو گے، بنگلہ دیش نہیں رکھنا چاہے گا، پاکستان نہیں رکھنا چاہے گا، انڈیا نہیں رکھنا چاہے گا، کوئی اور نہیں رکھنا چاہے گا، تو پھر جائیں گے کہاں؟ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ اگر یہ جانور ہوتے، اگر مان لو یہ شیر ہوتے، کیا ایسی اس کو کاٹ دیتے تھے؟ اس کو تو بڑی عزت سے تم رکھتے ہو۔ اگر یہ ہاتھی ہوتے بڑی عزت سے اس کو رکھتے تھے، اگر یہ ہرن ہوتے تو بڑی عزت سے رکھتے تھے، اگر یہ مور ہوتا تو بڑی عزت سے رکھتے تھے، اگر یہ سانپ ہوتے تو بڑی عزت سے رکھتے تھے۔ کیا ایک انسان جانور سے بھی بدتر ہے کہ اس کو اپنے ملک میں جو ہے تھوڑی دیر قدم رکھنے کی جو ہے اس کو جگہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے؟ OIC کو جو ہے آواز اٹھانا ہوگا، ایکشن اس کو لینا ہوگا، سب سے پہلے وہ فکر کرنا ہوگا اس کو۔ اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ 80 کنٹریز کے اندر یہ چل رہی ہے۔ 1978 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کا کام کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہو جا کر اس کو روکا جائے، اس ظلم کو اجاگر کیا جائے، وہ جہاں بھی جو ہے بے انصافی ہو رہی ہے اس کو دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر بے انصافی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے غلط کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا کام دنیا کے سامنے ظلم کو ریز کرنا ہے، اس کا کام دنیا کے سامنے ظلم کو اجاگر کرنا ہے کہ ایسے بے انصافی ہو رہی ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں لیکن جتنا جو ہے اچھے انداز سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم اور آپ مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ہم آپ مسلمان سب سے پہلے بس یہ کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ کیا کر رہا ہے، سعودیہ کیا کر رہا ہے، سعودیہ کیا کر رہا ہے، یہی نہ کہتے ہیں ہم لوگ؟ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے 20 کروڑ، یہ بنگلہ دیش کے 20 کروڑ، یہ پاکستان کے 20 کروڑ، 60 کروڑ مسلمان مل کر صرف آواز کر رہے ہیں کہ سعودیہ کیا کر رہا ہے، جبکہ صرف سعودیہ میں 2 کروڑ مسلمانوں نے 10 لاکھ برما کے لوگوں کو وہاں پر پناہ دے رکھا ہے۔ یہ 60 کروڑ لوگ مل کر
کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ 2 کروڑ کے لوگ جو سعودیہ کے لوگ 10 لاکھ لوگوں کو پناہ دے چکے ہیں، لیکن وہ واویلا نہیں مچاتے ہیں، وہ میڈیا میں جو ہے ایسے بکواس نہیں کرتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے لوگ چلاتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں۔ ان کو بھی آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، ان کو بھی آگے بڑھ کر جو ہے ان کو پناہ دینے کی کوشش کرنا ہوگا کہ انسانیت کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ جب یہ ظلم ہو رہا ہے نا، مسلمان کا نام نہیں، انسان ہے، یہ انسان ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اس طرح کا آواز اٹھانا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہم پکار رہے ہیں، نہیں، اگر یہ ظلم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے، اگر یہ ظلم کسی کرسچن کے ساتھ ہو تو بھی آواز اٹھائیں گے، اگر یہ ظلم کسی جو ہے کسی یہودی کے ساتھ ہو تو بھی ظلم اٹھائیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، یہ ظلم اگر کسی ہندو کے ساتھ ہو تو بھی آواز اٹھائیں گے، یہ ظلم اگر کسی بدھسٹ کے ساتھ ہو تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے، انسان کی وجہ سے۔ ہم کو ہاں پکارنا نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلا کام، آسان کام، دعاؤں کا ہے دوستو۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی تم دعا کرو، تم دعا کرو، تم دعا کرو، تم دعا کرو، یہ جو ہے 100 براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر بھیج کر ہم سو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک 50 براڈ کاسٹ لسٹ میں دعا کرو دعا کرو وہ بھیج کے سو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے 10 براڈ کاسٹ کے اندر دعا کرو بھیج کر وہ سو جاتا ہے کہ بس یہ ہو رہا ہے۔ دوسروں کو دعا کرنے کی درخواست کر کے سو جاتے ہیں، دوسروں کو ویڈیو بھیج کر ہم سو جاتے ہیں، دوسروں کو بتا کر ہم سو جاتے ہیں۔ ہر آدمی یہی کر رہا ہے دوست۔ تو ایسے موقع پر کسی پر انگلی اٹھانے کے بجائے، کسی کو جو ہے فارورڈ کرنے کے بجائے، کسی کو ویڈیو فارورڈ کرنے کے بجائے، کسی کو کٹی ہوئے خواتین کی فوٹو بھیجانے سے پہلے، کسی کو کٹے ہوئے بچوں کے فوٹو بھیجانے سے پہلے، کسی کٹے ہوئے نوجوان کو بھیجنے سے پہلے، کسی کٹے ہوئے اور جو ہے وہ تیرتے ہوئے کشتی میں نڈھالوں کی جو ہے ویڈیو بھیجنے سے پہلے دعا کرو۔ یہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ استغفار کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو، نمازوں کی پابندی کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں، تقوی پیدا کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان کے حق میں، حلال لقمہ کھاؤ تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں۔ اور جو آدمی دعا کرے، دعا کرنا ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے اس کو۔ اور جو لوگ بڑے جو ہے دانشمند کہلاتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ اب میڈیا کے اندر کوئی قلمکار ہے، کوئی جو ہے مضمون نگار ہے، کوئی آرٹیکل لکھنے والا ہے تو اس کو بھی لکھنا ہوگا، آرٹیکل سے لکھ کر دنیا والوں کو سمجھانا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے کام کرنا ہوگا، اور آپس میں محبت الفت کی باتوں کو بڑھانا ہوگا، آپس کی اتحاد کو بڑھانا ہوگا، الگ الگ جو ہے آواز اٹھانے کے بجائے ایک ساتھ آواز کو اٹھانا ہوگا۔ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جو لوگ انصاف کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جو لوگ ان کی فکر کر رہے ہیں، جو لوگ جلسے ان کے حق میں نکال رہے ہیں، جو لوگ جلوس ان کے حق میں نکال رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوگا تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور وہ اس طرح کے کام کا اور اچھے انداز سے کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک سب سے بڑا موقع یہ بھی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ظلم چنگیز خان سے بڑھ کر تو نہیں ہو رہا، ابھی تاتاریوں سے بڑھ کر تو ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ تاتاریوں نے ظلم کی تو حد کر دی تھی، مسلمان کو کاٹ کاٹ کر ان کے سروں کے مینار بنایا تھا، انہوں نے مینار بنایا تھا، ندیاں بہی تھی خون کی، حسبکم ان تعلموا، تمہارے لیے بس یہ جاننا کافی ہے کہ جو دجلہ نہر کا پانی بہتا تھا اس میں مسلمانوں کے خون کا رنگ جو ہے مل کر وہ خون نظر آتا تھا۔ ایک کتابوں کو جلا کر سمندر میں ڈال دیتے تھے تو سمندر کا پانی کالا ہو جاتا تھا۔ ایسے موقع پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر علماء کرام کھڑے ہو گئے، علماء کرام کھڑے ہو کر دعوت کا کام اتنے اچھے انداز سے کیا کہ تاتاری اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ ظالم کتنا بھی ہو وہ ایک دن اپنے ظلم سے تھک جائے گا، ظالم کتنا بھی ہو وہ اپنے قتل غارت گری سے رک جائے گا۔
ایسا موقع آتا ہے زندگی کے اندر فرعون بھی کہہ سکتا ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں ہارون موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ فرعون بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا ایک دن۔ تو اس دور میں اس دور کے لوگ بھی ظلم کرتے 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 ضمیر بیدار ہو جائے گا، ایک دن خود وہ آخر یہ لوگ ہیں کیا سوچنے پر مجبور ہوگا، یہ کیا اسلام ہے سوچنے مجبور ہوگا۔ وہ اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں گے، ایسے موقع پر علماء کرام کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے کھڑے ہو کر دعوت کا کام شروع کر دیا تو تاتار یہ سارے کے سارے بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ تو آج ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ برما لینگویج کے اندر اسلام کو کنورٹ کیا جائے، برما لینگویج کے اندر جو ہے اسلام کو جو ہے ٹرانسلیشن کیا جائے۔ پکڑیں کہ بھائی ٹرانسلیشن کرنے والے کتنے لوگ ہیں برما لینگویج کے اندر، ان کو پیسے دیں، ایک پیج کے 100 روپے، چلو ایک پیج کے 200 روپے، ایک پیج کے 300 روپے دو آپ، چلو آپ جو ہے ادھر ادھر دعوت میں پیسہ لگانے کے بجائے برما لینگویج میں اسلام کو سمجھائیں۔ یہ اچھا موقع ہے، آج نہیں سمجھیں گے لیکن 10 سال کے بعد سمجھیں گے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا تھا، اسلام کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کی اولاد سمجھے گی، یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے بچے سمجھیں گے۔ اسلام کو برما زبان میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو اور جو ہے بدھزم کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دکھنے کو تو امن والے سمجھے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں امن والے نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر یہ رحم کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ کا تصور نہیں، اللہ کا نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، تو پھر ان کے پاس رحم کا تصور تو نہیں آ سکتا۔ اس لیے شکایت کرنے کے بجائے پوزیٹو کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور پھر اس کے بعد آپ ہی جانیں کہ بھائی یہ فوٹو جو ہے فارورڈ کرنا بند کر دیں، اور جو ہے یہ بار بار گزارش کرنا بند کر دیں، بلکہ گزارش کرنے کے بجائے خود اپنے آپ میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیں، اور ان کے حق میں جو ہے بھلائی کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ مان لیں کہ مصیبت جو آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مومن بندے کو کل قیامت میں آنے والی نعمتوں کو اور اچھے انداز سے چکانا چاہتا ہے۔ ایک شدید بھوکا آدمی ہے، ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی ہے، بھوکے آدمی کو بریانی دو گے نا بڑے مزے سے کھائے گا، پیٹ بھرے کو اگر بریانی دو تو بس 2-4 نوالے کھا کے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت تیار کر رکھا ہے، یہاں مصیبت آئے گی، بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور اندھیرا کیا ہے، فلاں کیا ہے، کل قیامت کی نعمتیں اور مزیدار محسوس ہوں گی انشاءاللہ، اور اچھی محسوس ہوں گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کوئی مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہر مصیبت ایک دن ٹلنے والی ہے، ہر ظالم ایک دن جھکنے والا ہے، ہر ظالم ایک دن ہار جانے والا ہے۔ یہ دل میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر ایمان کو جگائیں، اپنے اندر اسلام سے اور محبت پیدا کریں، اسلام کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، اور اپنی طاقت کو بڑھائیں، ایمان کی طاقت بھی بڑھائیں، مال کی طاقت بھی بڑھائیں، علم کی طاقت کو بڑھائیں۔ 3 طاقت بھی آج کے دور میں بڑھانے کی ضرورت ہے، ایمان کی طاقت بھی ہو، مال کی طاقت بھی ہو، اور علم کی طاقت بھی ہو۔ صرف علم ہے مال کچھ نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، صرف مال ہے علم کچھ نہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اور مال ہے علم ہے ایمان نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان ہونا سب سے پہلے، ایمان کو تازہ کرو، علم کو لے کر آؤ، مال پیچھے پیچھے دوڑتے خود بخود آ جائے گا۔ اگر 3 چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں دنیا جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان مسلمانوں کی بس تو ہی مدد کر سکتا ہے، مدد فرما۔ باری تعالیٰ یہ جنگل میں بھٹک رہے ہیں، ان کو محفوظ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے، ان کو بہتر اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ انہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، بہتر ماں باپ عطا فرما۔ باری تعالیٰ یہ تیرے بندے سمندر میں تیرنے پر مجبور ہیں، یہ تیرے بندے ننگے پھرنے پر مجبور ہیں، یہ تیرے بندے بھوک سے مجبور ہیں، یہ تیرے بندے پیاس سے مجبور ہیں، یہ تیرے بندے سرحدوں پر بھٹک رہے ہیں۔ تو ہی بہتر ٹھکانہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ
दुनिया वालों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। बारी ताला दुनिया वालों के दिलों में रहम पैदा फरमा। बारी ताला इनकी आह को तो सुन ले, इनके बच्चों की आह को तो सुन ले, इनकी खवातीन की आह को तो सुन ले, इन बूढ़े लोगों की आह को तो सुन ले। बारी ताला इनकी आह को सुनकर इनके बेहतर ठिकाना पैदा फरमा। बारी ताला इनको माल भी अता फरमा। बारी ताला इनके ईमान को और बढ़ा दे, इनको इस्लाम की मालूमात और करा दे, इनको इस्लाम को जानने की और तौफीक अता फरमा। बारी ताला ये तेरे बंदे आज बेकसूर है, ये जमीन की तलाश में फिर रहे हैं, जमीन का टुकड़ा तो अता फरमा। ये रोटी की तलाश में लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है, बेहतर रोजी इनको अता फरमा। बारी ताला हाँ एक ज़माना था जिसमें तेरी एक बंदी ने पानी को तलाश करते करते जो है सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा जो है जा रही थी, तूने उनको जमजम अता किया था। बारी ताला ये तेरे बंदे भटक रहे हैं, इस जो है साहिल से उस साहिल को जा रहे हैं, उस साहिल से इस साहिल को आ रहे हैं। कोई न कोई इनको पनाह दे, कोई न कोई इनको हाथ थामे, कोई न कोई इनको पकड़े, कोई न कोई इनको छत दे। इसकी तलाश में बारी ताला बेहतर साया अता फरमा, बेहतर ज़मीन अता फरमा, बेहतर मुल्क अता फरमा, बेहतर इनके हक़ में जो है मोहब्बत करने वाला पैदा फरमा। बारी ताला मुसलमानों के दिलों में रहम पैदा फरमा, सारी दुनिया के लोगों के दिलों में रहम फरमा। बारी ताला तू ही दिलों को फेरने वाला है, दिलों को फेर दे, तू ही लोगों के दिलों को फेरने वाला है, दिलों को फेर दे, तू ही मोहब्बत पैदा करने वाला है, मोहब्बत को पैदा फरमा। बारी ताला ये जख्मों से भरे हुए हैं, कोई इलाज करने वाला नहीं, बेहतर इलाज करने वालों को भेज दे। बारी ताला ये बस जो है बिना कफन के धरती पर पड़कर सड़ रहे हैं, बारी ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। बारी ताला उनके तकलीफ को राहत में बदलने की तौफीक अता फरमा, उनके दुखों को सुनने वाला पैदा फरमा, उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछने वाला पैदा फरमा। इनको धुतकारने के बजाय गोद में लेने की तौफीक अता फरमा, इनको धुतकारने के बजाय अपने गले से लगाने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।